السلام علیکم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے یمن کے اندر ایک حاکم تھا ابرہہ۔ وہ عیسائی حاکم تھا، لیکن وہ مسلمانوں سے پتہ نہیں کیا اس کو بیٹھ تھی، جو وہاں کے جو لوگ حج کرنے آتے تھے اس کے یمن سے، تو وہ کہتا تھا یہ لوگ کہاں جاتے ہیں، یہ لوگ بہت سارے لوگ جاتے ہیں ہمارے ملک سے، کہاں جاتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ حج کرنے جاتے ہیں، بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں یہ لوگ، اور سال میں ہوتا ہے ایک بار حج ہوتا ہے، تو یہ سب لوگ اسی لیے جاتے ہیں۔ تو اس کے اندر اتنی حسد تھی، اتنا بغض تھا اس کے اندر، اس کمینے کے اندر۔ اس نے کہا کہ میں ایسے ہی بیت اللہ اپنے یہاں بناؤں گا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ بیت اللہ کیسے بنتا ہے، وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا پتھروں کا۔ انہوں نے کہا اس کے اوپر کون سا کپڑا لپٹا ہوا ہے؟ اتفاق سے وہ کپڑا وہیں سے آتا تھا، یمن سے، دھاری دار کپڑا تھا جو بیت اللہ پہ وہ اڑایا جاتا ہے۔ اب تو الگ طرح کا ہوتا ہے، لیکن اس ٹائم اب تو ہر جگہ بننا ہے بڑھیا کپڑا، لیکن وہ یمن سے آتا تھا وہ کپڑا۔ انہوں نے کہا یہ اس نے کیا قسم کھائی، اس نے میں یہیں پر ہی بیت اللہ بناؤں گا۔ اس نے اپنے ملک میں ہی اس کو تعمیر کری، اور جیسا نقشہ تھا اسی حساب سے اس کو بنایا، اور ہر طرح کا اس کے اندر پتھر اور سونا چاندی جتنا بھی خوبصورت کر سکتا۔ آخر حاکم تھا، کوئی ویسا نارمل آدمی تو تھا نہیں جو کوئی کمی رکھے گا۔ ہر چیز کی اس نے کوئی کمی، مطلب جو ہر طرح کا کپڑا اڑا، یہ کر وہ کر، اور خوشبوئیں ملی جاتی تھیں، بڑے کون سے عطر استعمال کیے جاتے تھے دنیا بھر کا۔ اور لوگوں سے کہہ دیا کہ اب تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہیں پر ہی کرو۔ اور کچھ سالوں تک لوگوں نے ایسے ہی کرا۔ کچھ قبیلے وہاں پر آتے تھے، اعتکاف کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اور حج کر رہے ہیں، وہ ویسے کے ویسے ہی اپنے کر رہے ہیں۔ تو ایک عرب کا ایک لڑکا تھا، نام مجھے یاد نہیں ہے، تو اس سے یہ برداشت نہیں ہوا، تو اس نے کہا تھا قسم اللہ کی میں اس کو ایسا کر دوں گا کہ اس لائق رہے گا نہیں کہ لوگ بار اس میں وہ کریں، حج کریں۔ تو اس نے پتہ نہیں کہاں سے گندگی لا کر کے پورے اس کے اندر جو اس نے بنوایا تھا آرٹیفیشیل کعبہ بنوایا تھا، تو اس کے اندر ساری گندگی ملی آیا اپنے۔ اب جب اس کو معلوم ہوا حاکم کو، ابرہہ کو، تو بہت غضبناک ہوا، بہت غصہ ہوا، اور کہنے لگا، قسم کھانے لگا کہ میں بیت اللہ کو ڈھا کے رہوں گا، ایک سے اینٹ سے اینٹ بجا کر پورا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میں بیت اللہ کو ڈھا کے رہوں گا، ختم کر کے رہوں گا اپنے۔ اس نے تیاری کری، لشکر تیار کرا بہت بڑا۔ اس کا ایک بہت بڑا ہاتھی تھا محمود نام سے، بہت بڑا، مطلب عجیب و غریب ہاتھی۔ آج تک کسی نے وہ اتنا بڑا اور اتنا عجیب و غریب ہاتھی نہیں دیکھا کسی نے، بہت بہت بڑا ہاتھی۔ تو ہاتھی کو لے کے، اور بہت سب، جب فوج تھی تو سب طرح کے ہاتھی، گھوڑے، اونٹ سب اپنے اس کے لشکر میں آئے۔ اب وہ آتا چلتا گیا ادھر ادھر سے، جو بھی تھے مکہ کے جو اونٹ وغیرہ تھے وہ بھی لوٹتا چلا گیا اپنے۔ اب جب بیت اللہ کے قریب آ گیا تو وہاں پر جو ہے اپنے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب گئے اس سے ملاقات کرنے کے لیے۔ تو اس نے کہا ہاں بتائیے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ آپ نے جو میرے اونٹ لوٹے ہیں ان کو دے دیجیے۔ تو وہ بڑا تعجب ہوا کہ بیت اللہ کے مطلب یہ آپ وہ ہیں معتمم، اور یہ آپ بیت اللہ کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھیے اونٹوں کا مالک تو میں ہوں، اور بیت اللہ کا مالک اللہ ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کر لے گا اپنے۔ اور پھر بعد میں وہ بیت اللہ سے چپٹ کے بہت روئی بھی اور دعا بھی کری، یا اللہ تو اپنے ہم اس قابل نہیں ہیں، تو اپنے بیت اللہ کی حفاظت کر لی، یا اللہ تو اپنے بیت اللہ کی حفاظت، تو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر طرح سے روئے، بہت گڑ گڑائے اپنے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں، تو اپنے گھر کی حفاظت کرنا خود جانتا ہے اپنے۔ لیکن اب وہ جہاں پر اس کا پڑاؤ پڑا ابرہہ کا، تھوڑا دور بیت اللہ سے دور، اس کا ہاتھی بیٹھ گیا۔ دیکھیے اللہ کی مصلحت، دیکھیے مطلب اللہ کے آگے ساری چیزیں فیل ہیں۔ کہاں اتنا بڑا ہاتھی اور کتنا بڑا بادشاہ، سب کچھ سب اللہ کے آگے فیل ہیں، کوئی اللہ سے جیت ہی نہیں سکتا۔ اب ہاتھی کو آگے بڑھائیں تو بڑھے نا، دنیا بھر کے اس میں نیزے میزے کیا مارے گئے، اس کو مطلب ہاتھ بھالے ترشول مارے گئے، لیکن وہ آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ لیکن اس کو شام پیچھے کی طرف چلائیں، یمن کی طرف تو بھاگ رہا، اور ادھر کی طرف چلائیں تو چلنے کو راضی نہیں کسی بھی طرح سے۔ وہ پریشان، سب لوگ اپنے لگے ہوئے، کسی طرح سے وہ ہاتھی چلنے کو۔ اتنی دیر کے اندر دیکھتے ہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کو بھیجا، جو علم تعالیٰ کیف فعل ربک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن چڑیوں کا ذکر فرمایا، ان چڑیوں کو لشکر ویسے چڑیوں کے، اور ان کی چونچ میں پنجوں میں کیا ایک چھوٹی سی کنکری تھی، اور وہ کنکری ایٹم بم کا کام کر رہی تھی۔ وہ کنکری جیسی پڑتی تھی جسم میں، جسم گھل جاتا تھا
मतलब ये देखिए अल्लाह का करिश्मा, एटम बम भी क्या काम करेगा। जैसे जिस्म में पड़ती थी वो जिस्म पूरा घुल करके बिल्कुल ऐसा मक्खी के बराबर हो जाता था, ख़त्म हो जाता था। आज का एटम बम भी क्या काम करेगा, जो अल्लाह ताला ने वो चुड़ियों से काम लिया। तो इसलिए अल्लाह ताला का बहुत बड़ा ज़बरदस्त हाकिम है, ज़बरदस्त इल्म वाला है, ज़बरदस्त हिकमत वाला है। इसीलिए हमें अल्लाह की हर चीज़ जो हुक्म करा है मानना चाहिए अल्लाह का, जब भी हम फलाह पा सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने जैसे ही चुड़ियों को भेजा, अब वो पूरा उनका जो लश्कर था तितर बितर हो गया सब। जैसे जैसे चुड़ियाँ उनको वो पत्थर गिरते गए, वैसी वैसी उनकी फ़ौज ऐसी निढाल होती चली गई। आखिर में वो जो है अबराहा, वो भी मतलब छोटा सा एक बारिश करेगा, मतलब उस पर जब वो गिरी कंकड़ियाँ तो वो पिघल करके एक बारिश करेगा। बहुत बुरी दर्दनाक मौत हुई है, बहुत बुरी मौत, अपने कुत्ते की मौत कह सकते हैं। ऐसी मौत हुई है, ऐसी मौत को मतलब तहज्जुब होता है कि मतलब अल्लाह ताला कैसे अपने घर की हिफाजत करी अल्लाह ताला ने। और जब हिफाजत करता है तो अल्लाह कैसे करता है, तो हर चीज़ पर कादिर है अल्लाह, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। तो इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ने जो हुक्म करा है उसको मान लो। अल्लाह ही बदर में जीत दिलाने वाला है। जो निहत्ते थे फिर भी अल्लाह ताला ने जीत दिला दी। और देखो, नमाज नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे अल्लाह का, तुम ही जलील होगे, रुस्वा होगे, कुत्ते की मौत मारेगा तुम्हें अगर तुम अल्लाह का हुक्म नहीं मानोगे। अल्लाह का हुक्म मान लो, अल्लाह के अपना सर तस्लीम खम कर दो अल्लाह के आगे, अपना सर तस्लीम खम कर दो अल्लाह के आगे, तभी हमारी कामयाबी है, तभी हम फलाह पा सकते हैं। नहीं तो बहुत बुरा हाल होने वाला है, होगा। अगर हम अभी भी हमारी आंखें नहीं खुली तो कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। इसलिए अल्लाह को राज़ी कर लो, अल्लाह को मान लो, अल्लाह से रुजू कर लो, अभी भी मौका है। नहीं तो जब अल्लाह का अज़ाब पूरी तरह से छा जाएगा ना, तो वो ये मौका भी नहीं मिलेगा। अभी भी राज़ी कर लो, अभी भी जग जाओ, बेशर्मो बेहया।